بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. گھروں کی مجلس اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے. میرا تجربہ ہے اور 2-4 سال کا تجربہ نہیں ہے، 50 سال کا تجربہ ہے. اور شاید ڈیلس کا یہی طریقہ ہو، لیکن میں نے پوری دنیا میں انکلوڈنگ خود US گھروں میں اتنا لمبا پروگرام کیونکہ نہیں دیکھا، تو میرا بیان بھی مختصر رہے گا. ایک منٹ. بعض لوگ یہاں پہ سلوات پڑھوا لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں. یہ اس لیے میں نے کہا 1 منٹ رکیے، اس لیے کہ آج کے موضوع پہ مجھے گفتگو کرنا. اصل میں تو یہ موضوع مومن سینٹر کی 3 مجالس کا تھا، لیکن چونکہ وہ مجالس ایسی ڈیٹس میں ہو رہی ہیں کہ اس میں بہت ساری دوسری مناسبتیں جمع ہو گئی. زیارت، شہزادی کی شہادت، رسول خدا کی وفات اور اس کے علاوہ، تو وہ موضوع بن نہیں پایا. شاید آج رات کی مجلس میں وہاں بھی وہی موضوع آئے کہ جو یہاں پہ آئے گا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کے موضوع سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رات زحمت کی جائے کہ گھر میں آرام کیا جائے. اچھا، یہ جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنا اس کے لیے تمہید بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہوگی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہرحال ماہ سفر کی یہ تاریخوں میں دنیا میں کہیں بھی مجلس پڑھوں، چاہے 1 مجلس ہو چاہے پورا عشر. پیغمبر اسلام کا ذکر تو بہت زیادہ میں کرتا ہوں، اور یہ ہمارے ممبر میں ان تاریخوں میں کرنا چاہیے. صرف آپ کی معلومات کے لیے بات کہہ رہا ہوں. بعض اوقات میرے کچھ جملے ایسے ہیں کہ سننے والوں کو شاید یہ لگتا ہو کہ کچھ مولانا اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں یا اپنا کوئی ایڈورٹائز کر رہے ہیں یا اپنے کچھ تکبر کا مظاہرہ کر رہے. نہیں، صرف معلومات کے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ عرصے پہلے ایک مسئلہ یہ بھی، اچھا یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے کہ جی وہ شیعہ حضرات رسول کا تو ذکر ہی نہیں کرتے. تو ذرا ڈیبیٹ کے اندر یہ بات آئی تھی اور اتنے بڑے خطیب نے یہ بات مجھے بتائی ہے کہ میں اس کا نام لوں تو آپ کو یقین میں نہیں آئے کہ وہ بھی کسی کی تعریف کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب یہ بہت زیادہ ہاٹ ہو گیا آرگومنٹ، تو ہم نے آپ کے 215 کیسٹ ان کے سامنے رکھ دیے سیرت رسول پر. اور ہم نے کہا کہ بتاؤ پاکستان میں کسی بھی فرقے کے پاس کسی ایک خطیب کے 215 کیسٹ صرف سیرت رسول پر ہیں کہ نہیں. یہ وہ خطیب نے جملہ استعمال کیا کیونکہ وہ بہرحال قرآن کو پڑھے ہوئے ہیں. یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ ہو رہا تھا اور وہ ابراہیم سے پوچھا کہ تیرے خدا، خود اپنے آپ کو خدا کہتے، تیرے خدا کی قدرت کیا ہے؟ کہا کہ وہ مارتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے. یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اسے پھانسی کی تختے سے اتار دیا. یہی تو قرآن نے کہا نا کہ پھر ایک بار حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو سورج کو مشرق سے نکالتا، تجھ میں طاقت ہے تو مغرب سے نکال. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ قرآن کی آئے. بس یہ سننا تھا کہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا، اس کی زبان گم ہو گئی، وہ کچھ بول نہ سکتا. اس دلیل کی آئی. لیکن کائنات میں کسی نے سورج کو مغرب سے نکال کے بھی دکھایا. لیکن کیونکہ وہاں یہ امکان تھا کہ ابراہیم نے تو اسے اللہ کے وجود کی دلیل قرار دیا کہ وہ مغرب سے نکالتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بندے کو بھی خدا سمجھ لیا جائے. اس لیے جیسے ہی مولا نے سورج کو مغرب سے نکالا سورۃ الجماعت پڑھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا اعلان بھی کیا. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ 215 تصاویر کو میں نے صرف ایک جگہ سیرت رسول میں کی ہیں تو بہت زیادہ
تفصیل میں چلا جاتا ہوں اس وجہ سے، مگر تفصیل کی ضرورت نہ بھی ہو تو اختصار کے ساتھ سفر کی ان تاریخوں میں پیغمبر اسلام کے کچھ واقعات بچوں کے اور جوانوں کے کان تک پہنچنا چاہیے، تو بات وہیں سے چلتی ہے۔ یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ سورہ توبہ کی آخری آیت، اور اس آیت کے حوالے سے ایک بات پھر میں وہ جملہ کہوں گا جو شاید میں نے پرسوں مومن سینٹر میں کہا یا اس سے پہلے اشرف زینبیہ میں کہیں پہ کہا، یعنی اس سے پہلے جو میں اشرا پڑھ رہا، اور وہ یہ ہے تہمت ہم پہ لگتی ہے، الزام ہم پہ لگتا ہے، ہمارے کفر کا فتویٰ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ ہم قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، کہ ان کا تو قرآن ہی کوئی اور ہے، 40 پاروں کا قرآن ہے، وہ چھپا ہوا قرآن ہے، یہ اس قرآن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ پورے قرآن کا انکار کرتے ہیں، کہا جاتا ہے قرآن کو انکمپلیٹ سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ غیروں کے پاس قرآن میں کمی کی اتنی حدیثیں کہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ مگر وہی بات جو میں کل رات کو کہہ رہا تھا کہ ایک طریقہ کسی کے ڈیفینس کا یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے تم پہ ایک الزام لگ رہا ہے، ڈیفینس کرنے کے بجائے آنکھیں نکال کے سامنے والے پہ چڑھائی کرو تو وہ بیچارہ دب کر بات مان لے گا۔ غلطیاں جتنے ہم پہ الزام لگتے ہیں ہمارے کفر کے حوالے وہ سب ان کی کتابوں میں، معتبر کتابوں میں۔ ہمارے ہاں تو ایک ایڈوانٹیج یہ کہیے تو واقعی حقیقت ہماری کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ شروع سے آخر تک معتبر ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں سوائے کلام خدا قرآن، کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہر کتاب میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، ہر کتاب میں جھوٹی حدیثیں بھی۔ ایک بڑا ہمارے ہاں نام تھا کافی، واقعی محمد ابن یعقوب الکلینی کو ہزار ہمارے سلاموں 20 سال جس طرح انہوں نے مختلف شہروں کے اور گاؤں کے سفر کر کے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے، لیکن معصوم نہیں۔ اور اب مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب مومنین کو بھی یہ اصول کافی کا اصول تو ہم لوگ کہتے ہیں، اصل تو کافی اس کا نام ہے، اس میں اصول بھی ہے، اس میں فروع بھی ہے، اس میں روضہ بھی ہے۔ تو خیر اب تو ذرا مومنین کو بھی پتہ چل گیا جب وہ مسئلہ اٹھا، لیکن خالی اشارہ کر رہا ہوں، کوئی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا کہ یزید کی بیعت مالی کے چوتھے امام نے بیعت کر لی، یہ کافی میں حدیث موجود ہے مثلا۔ تو اب صاحبان ایمان کو پتہ چلا کہ ہماری یہ کتاب کی ایسی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے اس کے اندر سب صحیح حدیث ہے، مگر ان کے پاس ہے۔ اور ایسی کتاب ہے تو کہتے ہیں اول سے آخر تک اس میں کوئی غلط حدیث نہیں، ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے پھر وہ حدیث نقل کرتے۔ تو اور ایک نہیں، پوری کی پوری 6 کتابیں، تو اب اس میں یہ اتنی حدیثیں اس میں موجود۔ ہمارے اگر کافی میں بھی کوئی حدیث آ جائے کہ قرآن میں کمی یا زیادتی ہوئی ہے تو ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ کافی پوری صحیح نہیں، لیکن ان کی اب اس میں ایک مثال میں نے پرسوں دی تھی اور ایک مثال آج دے رہا ہوں۔ آج اس لیے دے رہا ہوں، یاد میرا موضوع نہیں، آج اس لیے دے رہا ہوں کہ جس آیت کی تلاوت کی اور جس میں فضیلت کا اتنا بڑا پہلو چھپا اس پر بھی یہی اعتراض ہمارا نہیں، خیر آیت ہے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، اور اس آیت کے حوالے سے جس میں پیغمبر کی 3 یا 4 خصوصیات بیان کی ہیں، جن میں ایک خصوصیت پر ہے جس میں اللہ نے اپنے ساتھ رسول کو شریک کر دیا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کیونکہ یہاں مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں جو 30 سال سے زیادہ عرصے سے یو ایس میں ہیں، بعض تو بہت نئے نئے ہیں کہ ابھی آئے ہیں، ابھی سے مطلب 10 سال 15 سال 20 سال، یا یہ کہ یو ایس میں ابھی نہیں آئے ہیں، دنیا میں ابھی آئے ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہاں ایسے لوگ نہیں۔ ایروزونا کے اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر نے جو شوشہ چھوڑا تھا ڈاکٹر ارشاد سلیم، کمپیوٹر پیروں کیا گھٹنوں چل رہا تھا اس وقت کہ قرآن جو ہے نا وہ پورا کمپیوٹر پہ بیس ہے۔ اب اس نے ایک حساب کتاب لگایا تھا، اس میں جاؤں گا تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی کہ یہ قرآن میں جو لفظ بھی آیا ہے وہ 19 سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ حساب کتاب کے ذریعے ہر لفظ پر اس نے بحث کی۔ مگر لفظ رحیم جو ہے وہ 96 دفعہ قرآن میں آیا ہے، 97 دفعہ 97، اور وہ بتا رہا ہے کہ جو 19 کا ٹیبل ہے سب سے مشکل بچپنے میں ہم کو اسکول میں یہی لگتا ہے، 19 1 تھا، 19 2 تھا، 93 تھا، تو اس کے اعتبار سے 96 بنے گا، اور یا پھر 116 جو بھی بنے گا 115، 97 کا عدد بگڑ رہا ہے۔ تو اس نے کہا ایک رحیم قرآن کریم میں کہیں سے بڑھا دیا گیا، کیسے بتا؟ تاکہ میرا کمپیوٹر جو حساب بتا رہا ہے اس میں یہ لفظ نہیں فٹ بیٹھ رہا۔
تو کون سا اس کو رحیم نظر آئے؟ یہی سورہ توبہ کی وہ آیت جو میں نے تلاوت کی، کہ یہ آیت جو ہے نا یہ بڑھا دی گئی، یہ قرآن نہیں، کیونکہ میرے کمپیوٹر کا حساب کتاب خراب ہو رہا ہے، کمپیوٹر کا حساب کتاب ٹھیک کرنا ہے، قرآن چاہے خراب ہو جائے کوئی بات نہیں۔ لیکن اب دیکھیے اتنا بدتمیزی کا جملہ کوئی کہہ سکتا؟ چاہے دل میں خیال ہو کہہ تو نہیں سکتا۔ تو اب وہ بخاری سے یا مسلم سے حدیث ڈھونڈ کے لیا، یہ اصل میرا جملہ تھا، ایک حدیث جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں سورہ توبہ میں تھی ہی نہیں، بعد میں لوگوں نے پڑھا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے بارے میں بھی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس کو قرآن نہیں مانتے، کہتے ہیں قرآن کو چھوڑی، جب پیغمبر پہ نعوذ باللہ جادو کیا گیا تو اللہ نے بطور تعویذ، اعوذ سے ہی تعویذ کا لفظ نکلا، بطور تعویذ اس کو نازل کیا تاکہ وہ جو یہودی لڑکی نے پیغمبر کے اوپر تعویذ کیا ہے اس کا توڑ ہو جائے۔ یہ قرآن کو توڑی، اللہ کی طرف سے جو آتا ہے سب قرآن نہیں ہوتا ہے، قرآن بھی ہوتا ہے جس سے قصے بھی ہوتی ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں، تعویذ بھی ہوتے ہیں، تو یہ وہاں سے آیا، پیغمبر نے پڑھا، لوگ سمجھے کہ قرآن۔ اور یہ اتنی ان کی مشہور ہے کہ سعودی عرب سے جب ہم حج کر کے آتے ہیں تو ہمیں قرآن دیا جاتا ہے، لیکن بیچ میں انہوں نے ترجمے والا قرآن دینا شروع کیا اور تفسیر والا، اس کے اندر بھی لکھا ہوا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود ان دو سوروں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے، لیکن یہ تو میں کہیں سے کہیں جا رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو پیغمبر کے فضائل کو بیان کر رہی اور اس کے بارے میں یہ انہوں نے جو نظریہ پیش کیا تو اپنا نہیں، حدیث کے ساتھ، تو ہم پہ لگتی ہے، الزام ہم پہ لگتا ہے۔ آپ لوگ تو بڑے راحت و آرام سے بیٹھے اور اللہ آپ کے اس راحت و آرام کو باقی رکھے تھے، لیکن پاکستان میں جو قتل عام ہوتا ہے، جوانوں کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، گھر کے گھر جلائے جاتے ہیں، کچھ باتیں بیان بھی نہیں کی جا سکتی، عورتوں کو بے عزت و بے آبرو کیا جاتا ہے، مال و اسباب لوٹا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ یہ قرآن کی تحریف کے بارے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس سے جاہل عوام کو ایکسپلائٹ کرنا یا جذبات ملانا بہت آسان۔ کچھ واقعات تو آپ کے علم میں غیر مسلموں کے آتے ہیں کہ بیچاری کوڑا چننے والی بچی ہے، اس نے اٹھا لیا، کوڑا اٹھا رہی ہے، اٹھا کے اس میں قرآن کا بھی کوئی فرق آ گیا، یہ توہین ہے قرآن۔ مثلا ایسے ایک نہیں کتنے واقعات ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ لوگ اتنے جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں کہ شیعت پہ سب سے بڑا الزام یہی لگا دو، لیکن حدیث ہے ان کے پاس۔ اب آئیے اصل جو میری گفتگو کا مقصد وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سائد کا ترجمہ۔ یہ تو ایک سمپلی بات آ گئی تھی کہ چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ایسی ہیں جو الگ سے مجلس نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تو اصل موضوع کے اندر میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی مجلس میں ڈائیورژن بہت ہوتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن میں کہتا ہوں آخر میں گھوم کے آتا جاتا ہوں نا اپنے راستے پر۔ اچھا اب دیکھیے آیت کا ترجمہ، یہ پورا اشرا میں اس میں پڑھ چکا ہوں، لیکن وہ تھا ربیع الاول کا وہ اشرا جو 17 ربیع الاول تک جا کے مل گیا۔ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول ہے، من انفسکم، یہ تم میں سے، کیونکہ قرآن کریم نے بعض اوقات جنوں کے رسول کا بھی ذکر کیا ہے، جانوروں میں بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت مریم کے واقعے میں جبرائیل انسان بن کر آئے، اس میں بھی یہ کہا کہ انا رسول ربک، تو کہا کہ یہ جو رسول آیا ہے یہ کوئی فرشتہ نہیں بھیجا گیا، یہ کوئی جن نہیں بھیجا گیا ہے، تم میں سے بھیجا۔ اب اس کا بھی ایک بہت اہم پیغام ہے، لیکن یہ آج یہ میرا موضوع ہے، عزیز علیہ ما عنتم۔ اب یہ رسول وہ ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، انگریزی میں کے ترجمے میں لفظ آیا سفرنگ، جو تمہاری سفرنگز ہیں، یہ غمگین ہو جاتا ہے، یہ دکھی ہو جاتا ہے، اس کی اب یہ میرا اس کا انٹرپریٹیشن ہے، اس کی راتوں کی نیند ہو جاتی ہے، پرابلم ہمارے گھر میں آتا ہے، پریشان کا سو۔ اور یہ قرآن کی آیت عزیز علیہ ما عنتم، اس کی تفسیر میں بہت سارے واقعات آپ کو ملیں، جس میں خاص ایک واقعہ تو میں ہر شب جمعہ تو نہیں کہتا ہوں، یہ ذرا زیادہ ہی میں نے بڑھا چڑھا کے کہا، لیکن اکثر شب جمعہ پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں۔ ایک واقعہ کہ اللہ کے رسول جب نماز فجر کے لیے آئے، کس دن؟ جمعے کے، تو لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھیں جو ہیں ان میں آنسو ہیں، اور چہرے سے لگ رہا ہے کہ پیغمبر ساری رات جاگے۔ شب جمعہ ہماری کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ تھوڑی نیند لیا کرو، اسی لیے نماز شب کا افضل وقت جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدھی رات سے وقت شروع ہوتا ہے، اول وقت میں یہ نماز نہ پڑھنا،
حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب ہے کہ نیند لے کے پھر نماز پڑھو. تو پیغمبر کی آنکھوں سے لگ رہا کہ پیغمبر رات بھر جاگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کون سی ایسی خبر آ گئی؟ پرانا زمانہ ہے، شہر مدینہ، ہر شہر، خالی مدینہ ہر شہر سن سیٹ میں بند ہو جاتا ہے اور سن رائز سے کچھ پہلے کھلتا. شہر دیوار ہوتی ہے، دروازے ہوتے ہیں، لاک ہو جاتا ہے، رات کو کوئی چور ڈاکو دشمن نہ آنے. پرانا زمانہ نہیں، کیونکہ آج کا بچہ تو وہ پوچھ لے گا کون بچہ ہے، تو ہماری مجلسوں میں آتا نہیں ہے، لینگویج بیریئر کی وجہ سے میں جانتا ہوں. واٹس ایپ نہیں آ تھا رسول کے پاس، نہیں اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں ہوتا، بتانا پڑتا ہے بچوں. تو یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ رو کیوں نہیں؟ کہا تمہارے مرنے والوں نے مجھے رولا دی. یا رسول اللہ ہمارے مرنے والے؟ فرمایا کہ ہاں، آج کی شب جمعہ، آج کی رات شب جمعہ ہے نا، ہر شب جمعہ اللہ مرنے والوں کی روحوں کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیتا، ورنہ روحیں آزاد نہیں ہیں، اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جاتی ہیں. کہاں ہیں؟ یہی تو آج کا موضوع ہے، تھوڑا آگے چل کر. برزخ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، سورہ مومن کی آیت. خیر، شب جمعہ اللہ اجازت دیتا. کیوں؟ 6 دن انہوں نے عذاب برداشت کیا، چیخے دھاڑے فریاد کی، روئے، روحوں کی بات ہو رہی. اللہ کہتا ہے چل جاؤ، آج کی رات ہر شب چند گھنٹوں کے لیے میں اجازت دیتا ہوں، کوئی نیکی لے کر آ جاؤ. تم نے نہیں کی ہے، کمی رہ گئی، چلو کہیں اور سے لے آؤ. جتنی نیکی لاؤ گے اس کے اعتبار سے تمہارا عذاب ختم ہو جائے. تو تمہارے مرنے والے آج رات آئے اپنے اپنے گھروں پہ آئے. باپ مرا ہے تو وہ بیٹے کے گھر میں جائے گا، میرے گھر میں تو نہیں آئے گا، میرے گھر میں میرے والد آئیں گے. شوہر مرا ہے تو وہ بیوی گئی. تمہارے گھر میں تفصیل زیادہ میں کر رہا ہوں، یہ مناسب نہیں. اور وہ ساری رات چوستے تھے، فجر سے کچھ پہلے آرڈر ہوتا ہے واپس ریٹرن اسی جیل میں جاؤ. جی میں اس کو قید خانہ کہتا ہوں، واپس جاؤ. تو ساری رات ایسا رو گڑ گڑا کے رو، کیونکہ ان کو تو عذاب مل رہا ہے، قبر میں کوڑے پڑ رہے ہیں، آگ میں جلایا جا رہا ہے. اور یہ تو سارے قرآن سورہ واقعہ کا ترجمہ پڑھ لیجیے. آخر کارپدار جھاڑیاں کھلائی جا رہی ہیں، کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے، ایک دن نہیں پورے 6 دن. تو وہ کس طرح تڑپ کے آئے ہوں گے؟ ساری رات چیختے رہے، تمہیں آواز دیتے رہے. وہ بیٹا جو اپنے باپ کی معمولی آواز پہ دوڑ کے جاتا ہے، لیکن آج رات ایسا پیر پھیلا کے آرام سے سو رہا ہے جیسے زندگی میں کبھی اس کو سنا نصیب نہیں. سنا نہیں نا اس نے کہا. ہم تو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا کام ہی یہی. پیغمبر نبی بھی ہوتا ہے. عربی میں نبی کہتے ہیں کوئی نیوز لے کے آنا. یسألونک عن النبأ العظیم، قیامت کے لیے کہا گیا کہ اے حبیب یہ تجھ سے وہ بڑی خبر پوچھ رہے کہ قیامت کب آئے. تو نبی خبر لا کے دیتا، خبر اسی کو کہتے. تمہیں نہیں پتا، تم سو رہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوں. ساری رات فریاد کیا، اور فریاد بھی کیا کی. مرنے والوں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں مانگی. معلوم ہے جب ہم زندہ تھے تو یہ ہماری خدمت نہیں کرتا تھا، مرنے کے بعد کیا کرے. ایک لقمہ کھانے کا ہمارے نام پہ کسی غریب کو دے، رومال کا ایک ٹکڑا ہمارے نام پر کسی ایسے کو دے دو جس کو اس کی ضرورت. تمہارا کوئی نقصان نہیں. ایک لقمے میں کس کا نقصان؟ رومال کے ٹکڑے میں کس کا نقصان؟ اچھا اتنا تو آپ حضرات سمجھ رہے ہیں. یہ تو آپ کی توہین ہوگی کہ اگر میں کہوں کہ جملے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، سب اس سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہیں. میں نے تو بڑی مشکل سے رو پیٹ کے انٹر پاس کیا تھا. 2 سبجیکٹ میں تو سپلی آئی تھی تو سپلیمنٹری دیا تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ سب پروفیشنل ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، مجھ سے زیادہ دنیاوی علم کی بات کرو. تو بعض اوقات الفاظ جو بیان کیے جاتے ہیں وہ کسی مسئلے کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائے. یہ میں نے کیوں کہا کہ جب میں حوضہ میاں میں پڑھ رہا تھا کراچی کے، تو وہاں پیغمبر کی ایک حدیث بورڈ پہ لکھی تھی مین گیٹ پر کہ کسی دینی طالب علم کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا قلم بھی دے دو تو ایسا جیسے میدان بہت پیاری کے ہاتھ میں کر پائے. اور آج بھی آپ کو جامعہ امامیہ کے مین گیٹ پہ نظر آئے گی. پتہ نہیں یہاں کوئی امروہے کے مومن ہے کہ نہیں، مولانا ظفر حسن صاحب کا قائم کیا ہوا ہوگا. آپ یقین نہیں کریں کہ آپ اس کو جھوٹ سمجھیں. کراچی کی ایک مومن کئی ٹوٹے ہوئے قلم لے کے میرے پاس آئیں کہ یہ میں آپ کو دینا چاہتی. ٹوٹے ہوئے قلم؟ کہا کہ ہاں وہ حدیث میں لکھا ہوا تھا نا ٹوٹا ہوا قلم، اس میں بڑی محنت سے میں نے ٹوٹے ہوئے قلم جمع کیے. کیا واقعی یہاں مراد ٹوٹے ہوئے قلم سے ٹوٹے ہوئے قلم تھے، یا یہ بتانا چاہ رہا تھا کچھ نہیں کر سکتے، معمولی سی صحیح مدد کر دو
تم بھی دین کے خدمت گزار بنو گے جس طرح سے علی معاذ الفقار سے اسلام کو بچا رہی. اب یہ ذرا کچھ زیادہ ہی کمپیئر میں نے کر دیا تو کہیں توہین اہل بیت میں نہ آ جائے. تو خلاصہ ہے کہ وہ ہوا. اب آپ کے پاس جوڑا بھی ہے, غریب کو دینا چاہتے ہیں, روک لیتے نہیں. پیغمبر نے کہا وہ رومال مانگ رہے تھے تو ہم یہ جوڑا نہیں دیں گے. دینا ہے آپ کو, نہیں دیں گے, رومال ہی دینا ہے کہیں سے. تو یہ الفاظ سمجھتے ہیں آپ حضرات, کیونکہ آپ حضرات ذرا بچے. آج ہماری اردو زبان جو ہے وہ ایسے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گئی جو اس وقت پاکستان میں ایشو بنے ہوئے ہیں. اس ایشو کا خلاصہ یہ آگے میرا موضوع بننے والا ہے ایک اور حوالے سے. اس ایشو کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے لوہے ہیں, جتنے ہمارے مرثیے ہیں, جتنے ہمارے قصیدے ہیں, جتنے ہمارے سلام, سب کو بوری میں جمع کرو, نیٹی جیٹی میں جا کے ڈال دو. یہ سب نہیں کر. مجھے آج کل ایشو بنا ہے, میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ اگر یہاں یہ ایشو نہیں ہے میری وجہ سے نہ پہنچ جائے. وہ اردو کی نہ جہالت نہ واقفیت کا نتیجہ یہ ایشو ہے. اب آپ کے ذہن میں اگر سوال ہوگا اس کو رہ دیجیے. جب ابھی میں تھوڑی دیر بعد اسی ایشو کا دوسرا حصہ بتا رہا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے. تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں ساری رات میں رویا, وہ اس طرح گھر گھڑا کر فریاد کر رہے ہیں. یا رسول اللہ, وہ گھر والے ان کے تو معلوم ہی نہیں تھا, اس لیے سو رہے تھے. تو آپ تو جاگ رہے تھے, آپ تو رحمت للعالمین ہے, آپ ہی کچھ کر دیتے. کہا یہ رحمت ہے نہیں, اس کا مقصد ہی رحمت نہیں ہے. یہ ابھی آنے والا. تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ہمارے مرنے والے مجھے رولا رہے ہیں کیونکہ ایسی جگہ عزیزٌ علیہ ما عنتم, تمہیں سمجھانے گیا تو کہیں سے کہیں نکل. پیغمبر پر تمہاری مشکلات اور سفرنگ غم کی وہ کیفیت تاری کرتی ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور روتے ہیں اللہ کے. ہم اپنے پرابلم میں اتنے پریشان نہیں ہوں گے جتنے رسول ہمارے پرابلم میں پریشان. آپ کہیں گے یہ خطابت کا جملہ لگ رہا, حقیقت تو نہیں, حقیقت یہ بیٹے میں مصیبت آتی ہے جتنا وہ پریشان ہے اس سے زیادہ اس کی ماں پریشان ہے. مردوں کا اندازہ نہیں ہوگا, باپ بھی ہے. بیٹے میں مصیبت آتی ہے جتنا وہ پریشان ہے اس سے زیادہ اس کا باپ پریشان. تو ہمارے پرابلم قرآن کی آیت میں ابھی خالی تشریح زیادہ تشریح میں چلا گیا. کوئی حرج نہیں تھا اگر یہی آیت میرا عنوان ہوتی, لیکن میرا عنوان آخری لفظ 4 خصوصیات پیغمبر کی بتائی ہے. چوتھی خصوصیت حریص علیکم, یہاں کی وہی اردو اور عربی کو مسئلہ, وہ تم پر حریص ہے. اردو میں حریص کے معنی نیگیٹو ہوتے. آپ کسی کو حریص کہہ دیجیے, حریص کا کچھ مفہوم لالچی کا ہے. لالچی کے لالچی بھی ایک اچھا لفظ, اچھا تو نہیں ہے لیکن اصل کے مقابلے میں ذرا بہتر. پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آسان اردو میں تو مشکل اردو بول رہا ہوں جو نانی اور دادی سے لکھنؤ میں سنی تھی. ہوکا, ایک لفظ ہوتا ہے کسی چیز کا ہوکا ہونا. واقعا یہی اس کا ترجمہ ہے. جو ہوکا سمجھ گئے اور جو ہکا بکا بیٹھے تو اسی طرح بیٹھے رہیے. میں آگے بڑھ کر اس کو سمجھانے کا فی الحال وقت نہیں. حریص علیہ, اور یہی پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ منظمان لا یشبان, 2 ایسے ہوکے جس کو ہو جائے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, جس سے مال کا ہوکا ہو جائے, جس سے علم کا ہوکا ہو جائے. تو یہ لفظ جو ہے جو عربی کا لفظ ہے اس کے پازیٹیو معنی حریص علیہ. اسی کو سورہ شورى میں بیان پہلی آیت, پہلی نہیں دوسری آیت سورہ شورى جس کی آخری آیت بچے کو یاد ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, اس کی دوسری آیت. اے حبیب یہ لوگ حق میں نہیں آ رہے تو کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم. حریص پیغمبر ہمارے بارے میں حریص ہے, یعنی چاہتے ہیں ہر آدمی ہدایت کے راستے پر آئے. نمبر 1 یہ ہو گیا کافر ہو, اور جو ہدایت کے راستے پر آ گئے تو ہر آدمی جنت میں جائے جہنم میں نہ جائے. یہ ہو گیا مومن ہو گئے. اب آگے بڑھتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف, اب یہ جو 2 باتیں تھی یہ سب کے لیے, پوری کائنات کے لیے, لیکن پھر کہا خاص مومنوں کے لیے اور رؤوف اور مہربان اور رحیم. مومنوں کے لیے رؤوف ہے, مومنوں کے لیے رحیم. اللہ نے یہ اپنے لیے کہا کہ میں رحیم ہوں, یا رسول کے لیے کہا کہ میرا رسول رحیم. رحیم اللہ کا لقب. اللہ کے 99 نام میں بھی آتا ہے, اللہ کے 1001 نام جو جوشن کبیر میں اس میں بھی رحیم آتا ہے. اللہ نے اپنا نام اپنے حبیب کو عطا کیا. ہمارے یہ بھی آج کل ایک دیکھیے ایسے پرابلم ہے کہ اس کے لیے اشرا ہی چاہیے ایک مجلس کو. بہت سارے اللہ کے ایسے نام ہیں جو اللہ کے نام ہیں, مولا کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اعتراض کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا نام. یہ جیسے آپ علی کے لیے استعمال اپنے لوگوں میں, غیروں کی بات نہیں کرتے.
تو کتنے ہی اپنے نام ہیں اللہ نے جو ان کو عطا کیے ہیں، جس میں قرآن کی آیت سب سے واضح رحمت اور رسول کی رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے ہم نے تمہیں رحمت بنا کے نازل کیا. وہ رحمت جا رہی ہے 2 دن کے بعد. آج سنڈے ہے، ٹیوزڈے کی رات وفات رسول کی رات. مگر رحمت جب جاتی ہے نا تو اس کو خیال تو ہوتا ہے نا جن کے لیے میں رحمت. باپ اگر جاتا ہے تو پھر کوئی اپنی جگہ مقرر کر جاتا ہے جو اس کے چھوٹے بچوں کو دیکھ بھال کرے. ٹریول پہ چلا گیا مثلا، تو رحیم جا رہا ہے تو کسی کو اپنی جگہ بٹھا کے گیا کہ جو رحمت مجھ سے ملتی ہے وہی ساری رحمت مجھ سے ملتی ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ ذرا میری زبان بھی جو ہے نا وہ تڑپ رہی ہے کہ تفسیر میں چلے جاؤ، لیکن پھر اصل موضوع رہ جائے گا، اس لیے روک رہا ہوں. کچھ کسی نے سبحان اللہ کا یعنی وہ سمجھ گئے، باقی لوگ جب سوچتے رہیں گھر جا کے سمجھ لیجیے گا، کوئی اس میں مسئلہ گندی نہیں. رحیم الرسول یہ رحیم ہے کائنات کے. اور کیسا رحیم ہے، کل کسی اور مجلس میں گھر کی مجلس میں بتا رہا ہوں کہ آغاز رحمت شروع ہوتا ہے پیغمبر کی دنیا میں آنے سے. اسی وقت کے واقعات دیکھیے، وہ کسرا کا محل کے ساتھ کیا ہوا، وہ مجوسیوں کے آتش کدے کے ساتھ کیا ہوا، وہ کھلا جگہ پہ کیا ہوا، اور اس کے بعد پیغمبر کے قدموں کی برکت ٹوٹنی پر بیٹھے حلیمہ سعدیہ کی تو وہ کیسی تیز رفتار بن گئی. کسی جگہ سے گزرے تو اگر وہاں کوئی سوکھا درخت ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو گیا. کوئی ایسا درخت ہے جس میں پھل نہیں لگتا، پیغمبر نے ہاتھ رکھ دیا تو وہ پھلدار ہو گیا. کوئی ایسی جھاڑی ہے جس میں پھول نہیں آتا، پیغمبر گزرے تو خوشبودار پھول آ گئے. جہاں سے گزرتے ہیں سبزہ ہوتا ہے، زمین سبز نبود. فارسی کا ایک محاورہ ہے نا کہ اگر کوئی آپ سے ملنے آیا آپ وہاں نہ ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ وہاں نہیں تھے، وہ کہے گا زمین سبز نہیں تھی یعنی آپ نہیں. حضرت خضر سے یہ محاورہ آیا، لیکن پیغمبر کی زندگی میں یہ مکمل. حضرت خضر کا معجزہ تھا، جہاں سے جاتے تھے زمین سبز ہو جاتی. یہ سبز مانے گرینری. عربی میں خضر کہتے ہیں، گرین کو ہے گنبد خضرا جو کہ آج کل آپ چوکے تو نہیں، آج کل پہلے یہ بلو تھا، آج کل یہ گرین. تو خضر خضر کا معجزہ تھا، جہاں سے گزرتے تھے سبزہ ہوتا. اگر کسی نے کہا کہ آج حضرت خضر ہمارے محلے سے گزرے گے، فوراً نکل کے دیکھیں گے اگر زمین سبز ہے تو گزرے، زمین سبز نہیں ہے تو یہ ایسے ہی اپنی طرف سے ایک افواہ پھیلا. فارسی میں محاورہ آ گیا زمین سبز نبود یعنی آپ نہیں. پیغمبر کا اصلی معنوں میں موجودہ پیغمبر کا جہاں سے گزرتے ہیں زمین سبز ہو. تو زمین ہو کہ جھاڑیاں ہوں کہ درخت ہو کہ جانور ہوں. مدینہ منورہ میں آپ میدان خندق کی زیارت کو جاتے ہیں، میرے حساب سے تو سارے لوگ حج نہ صحیح عمرہ تو کر ہی چکے. میدان خندق میں اوپر پہاڑ کے اوپر ایک ٹوٹی ہوئی مسجد بنی، چھوٹی سی ٹوٹی پہاڑ کے اوپر. پہاڑ بہت کوئی اونچا پہاڑ نہیں، ہم لوگ اس پہ چڑھ کے اترتے ہیں، دوسری طرف مسجد النبوی میدان خندق بالکل پیچھے. اور اس کا معجزہ یہ کہ وہ اس کہلوائے کے جانور وہاں پہ آئے تھے تو وہ خود حیران ہو گیا 3 دن تک کہ میرے جانور ان کے بدن میں جتنا دودھ ہمیشہ ہوتا تھا اس سے 10 گنا زیادہ دودھ آتا. پتا چلا کہ وہاں اللہ کے رسول 3 دن سے غار میں بیٹھے عبادت کرے. تو یہ پیغمبر کی رحمت کے مختلف طریقے، جو میرا مجالس کا بھی موضوع ہوتا ہے کہ پیغمبر کو اپنے گھر میں بلا لیجیے، کتنی رحمتیں اور برکتیں تو آٹومیٹک ان کے ساتھ آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے. تو یہ رحمت للعالمین بھی ہے، قرآن نے کہا، اور مومنین کے لیے رحیم بھی ہے اور رؤوف بھی. دونوں میں فرق ہے. عالمین کے لیے کہا رحمت، مومنین کے لیے کہا رحمت کے ساتھ رؤوف بھی ہے. یہ 2 چیزیں ملائیں تو رحمت کی کوئی اور قسم ہمارے سامنے آتی ہے جس کے بیان کا موقع نہیں. میرا اصل موضوع تو رہا جا رہا، جسے آج شروع کر کے شاید رات کی مجلس میں آگے بڑھانا. تو اب یہ رحیم، مگر پیغمبر رحیم. قدموں کی برکت آپ نے دیکھی، جب پیغمبر گزرتے دعا کرتے ہوئے نہیں گزرتے کہ جانور کے دودھ میں اضافہ ہو جائے، یا یہ کہ یہ کمزور اٹھنی تیز رفتار ہو جائے کہ پروردگار یہ درخت کے اوپر پھل نہیں آ رہا، اس میں پھل نہیں آ رہا. پیغمبر کی برکت. بلکہ آپ میں سے جو عمرہ یاد کر چکے ہیں ان کو ایک بات اور یاد دلائی. مکے میں ایک زیارت ہے محبس جن، بہت اہم زیارت ہے محبس جن. عربی میں آج بھی محبس کہتے ہیں جن، اردو میں حبس ہے، محبوس حبس. محبس جن، حضرت سلیمان نے ایک شریر اور شیطانی جن کو کنویں میں قید کیا تھا مکے. 3000 سال تک وہ یہاں قید رہا اور عذاب برداشت کر رہا.
ایک دن اسے ایسا لگا کہ میرا عذاب کم ہو گیا اچانک خود بخود. اب جیسے یہاں بیٹھے ہیں فرض کیجیے کہ بہت گرمی ہو ادھر آپ کو لگا ٹھنڈی ہوا آنے لگی, پتہ چلا کہ مظہر عباس صاحب نے اے سی آن کر دیا مثلا, یہی ہوتا ہے نا. تو اب یہ ہے کہ جن کو لگا ایک دم 3000 سال کا عذاب ہے ایک دم کم ہو گئے. اب اس کے کانوں نے سن لیا کوئی کنویں کے قریب سے گزر رہا ہے پیروں کی عذاب, سمجھ گیا کہ یہ اس کے پیروں کی برکت ہے, یہاں سے گزر رہا ہے اور میرا عذاب کم ہو گیا. تو پکار کے کہا تو کون ہے, اور پیغمبر نے اپنا نام بتایا, اس کو پتا تھا کہ آخری رسول کا یہ نام ہے. سلیمان نبی نے ہر نبی کی طرح خبر دی تھی اپنے کلمہ پڑھنے والے. کہا یہاں تو نے یہاں سے خالی گزرا, ایک مہربانی کر دے مجھے اس پیسے نجات دلا دے. پیغمبر نے نجات دلائی تو زیارت بن گئی واٹ مسجد. اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو جو مکے گئے عمرے یا حج پر یہ زیارتیں کی ہوئی, تو یہ پیغمبر کے قدموں کی برکت ہے نا, جہاں سے گزرے کی رحمت آ جائے بغیر کسی دعا. پیغمبر اس دن کے لیے دعا کرتے ہوئے تو نہیں جا رہے تھے نا کہ خدا بندہ یہ جو مجرم ہے اس کے عذاب میں کمی کرنا, خالی گزر. یہ رحمت یہ عالمین کے لیے رحمت, مومنوں کے لیے رحمت رؤوف ہونے کے ساتھ. ابھی آپ 2 دن کے بعد 28 سفر کو پیغمبر کی زیارت پڑھیں گے, اس کے اندر بھی آپ یہ کہیں السلام علیکم یا من رؤوف بالمؤمنین وخلصت علی الکافرین. رؤوف بالمؤمنین, سلام ہو آپ پر جو مومنوں کے لیے رؤوف ہے. وہ یہی آئے. لیکن اب اس کے بعد آئیے اصل پر, یہ تو ہے پیغمبر کی برکت, یہ ہے پیغمبر کی رحمت. کیا مجھے اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت تھی؟ جی نہیں, خالی اشارہ بھی کرتا تو کافی ہوتا, لیکن 2-4 مثالیں دے کے اپنی بات کو پکا کی. لیکن اب اس رحمت کا مطلب ہم نے کیا سمجھا؟ شراب پیو وہ رحیم ہے, سب حساب صاحب. دوسروں کا مال کھاؤ وہ رحیم ہے, بخشش. اب جو پیغمبر کی رحمت ہے وہ اہل بیت تک پہنچی ہے. اسی لیے جملہ میں نے کہا کہ رسول گئے تو رحمت کی جگہ خالی چھوڑ کے نہیں گئے, رحمت کا انتظام کر کے. تب ہمارے یہاں اگر پیغمبر کے حوالے سے یہ کنسیپٹ نہ ہو, یا اہل سنت کیا ہوگا مولا کے حوالے سے کسی کہا قسم کر لو کوئی بات نہیں, یعنی تمہیں بخشوا دیں گے, تو اس بیچارہ جس پر ظلم ہوا اس کا کیا ہو؟ اب یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, یہ پورا شے کا موضوع بن رہا. میں تو بس یہ ذرا سی ایک آدھ وضاحت کر کے اس موضوع پہ آ رہا ہوں جو بہت اہم ہے, اور اس کی اہمیت آج کی مجلس میں نہیں آئے گی, وہ مومن سینٹر کی مجلس میں آئے گی. لیکن اس میں آئیے کریں, یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو بلانا چاہ رہا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر رحیم, اور یہاں ہر جگہ آپ اپنے اس کے ساتھ مولا کا نام بھی شامل کر لیں, کیونکہ ہمارے پاس یہی عقیدہ نظریہ عقیدہ پر نہیں, مولا کے بارے. نماز قضا کرو, تمہاری عورتیں بے حجاب گھومیں, تمہارے گھر میں مسگرلی, وہ تمہارے نوجوان جو تمہارے کنٹرول میں بھی ہیں وہ میوزک کنسرٹ میں جائیں. کچھ لوگ ذرا بیلنس کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, اور اسے یو ایس میں دیکھا, جب کبھی کوئی مجلس ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ $100 کا ڈونیشن دیتے, اور جب کوئی پاکستان سے بڑا مشہور سنگر آتا ہے تو اس کی میوزک کنسرٹ میں $100 کا ٹکٹ دکھا دیتے. مسجد میں بھی مجھے پہلی صف میں نظر آئے, اور میوزک کے اندر بھی وہ پہلی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے. تو ہم کچھ بیلنس کر لیتے ہیں کہ اللہ کو بھی راضی کر دو, شیطان کو بھی راضی کر دو, پتہ نہیں کب کام اس سے نکلا. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ایک نظریہ بنتا جاتا ہے نا, کہ جان بوجھ کے دیکھو تو بھولے سے ہو گیا, غلطی سے ہو گیا, ایک ٹیمپریری فیز آ گیا, شیطان نے بہکا دیا, پھر سمجھ گیا. لیکن جس کا نظریہ ہے کہ میرے اوپر تو کوئی عذاب و سزا آئے گی ہی نہیں, وہ توبہ بھی کرے گا تو کیوں کرے گا. اب ذرا سلینگ لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں, فالتو ٹائم کسی کے پاس نہیں. ضرورت کیا ہے ہم کو بتائے کہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے نتیجے میں کوئی سزا وزا. اب یہ رحمت کا کنسیپٹ آ گیا, اور یہ آگے بڑھا ہے. پھر اللہ سے شروع ہوا, اللہ رحیم ہے سب معاف, رسول رحیم ہے سب معاف, مولا رحیم ہے سب معاف. مولا تو خالی رحیم ہی نہیں ہے, مددگار بھی ہے. تو مولا مددگار کس کے ہیں؟ نمازی کے اتنے نہیں ہیں جتنے شرابی کے ہیں. لوگ کہتے بھی مولا اس کی زیادہ ضرورت. میں نے ممبر سے یہ جملہ سنا ہے, اپنے ممبر سے نہیں. یعنی ہمارے یہاں ممبر ہوتا ہے وہ جو سیڑھیوں والا, جو اصل پاکستان کے بعض علاقوں میں اسٹیج بنایا جاتا ہے جہاں کھڑے ہو کے ٹہلتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے. وہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. اب ہم لوگوں کا مسئلہ یہی, کیا کریں, کچھ جگہ جہاں کا یہ اسٹیج والا ماحول ہے نا, وہاں پہ ایک خطیب تقریر نہیں کرتا, وہاں 4-5 ہوتے, کیا کر بٹھا دیں. اب اس کی بات سن رہے ہیں, کیا کریں, بولیں تو ایک فتنہ کا ساتھ, خاموش رہیں تو گویا تصدیق کر لی کہ اس نے کہا بالکل صحیح تھا. اب ہماری تو یہ پوزیشن نہیں ہے, لیکن میں نے کتنے اپنے کراچی میں جملے سنے, اپنے بزرگوں سے, لکھنؤ والے,
ہے تم کو نا بچے کر کے کہہ رہا ہو غلط ہے، ہم تو فلاں چیز ناصر الملت کے سامنے بیان کی گئی تھی وہ خاموش، نجم الملت کے سامنے بیان کی گئی تھی وہ خاموش. ٹاورنگ پرسنالٹی کے دیکھیے تو سر جب ہوتی گئی اور نام لیا اس نے. اب بزرگ تو بہت کہتے تھے جب میری جوانی تھی کبھی جوانی، یہ نہیں تھا مجھے ہمیشہ سے ایسا. تو خیر خلاصہ یہ کہ یہ جملے استعمال ہوتا ہے نا فلاں کے سامنے یہ کہا اور وہ خاموش رہا. خود جوش مریا باقی نے یادوں کی بارات میں لکھ دیا کہ آپ کہتے ہو تم کہ میں شرابی ہوں تو میں کیسے مولا کا قصیدہ پڑھوں نا سن ملت کے سامنے میں نے قصیدہ پڑھو کچھ نہ بولو پورا واقعہ لکھ دیا اس نے. تو جوش تو ہمارے یہاں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن ہمارے عام مومنین کی جملے کہہ دیتے ہیں نا. تو اب وہاں پہ بڑا مسئلہ ہوگا، خاموش بیٹھو تو تصدیق ہو رہی، بولو فتنہ فساد ہو رہا ہے کہ اسلام میں بڑا گناہ. تو ایوائڈ کرنا پڑتا ہے کہ جاؤ نہیں ایسی جگہ. لیکن میں نے اپنے کانوں سے سن لی اور وہ جملہ وہ کہہ رہے تھے کہ مولا کی شفاعت دفع معصوم کی ایک حدیث ہے جس کا ایک حصہ آج سنیں گے، 2 حصے آپ رات کی مجلس میں سنیں گے. انشاءاللہ کوشش کروں گا. میں بعض باتیں کر کے پچھتاتا ہوں کیونکہ تقریر میرے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بات رہ جاتی ہے. 4 چیزوں کا جو انکار کرے وہ سب ہوگا ہمارا شیعہ نہیں. اور 3 معصومین کی حدیث ہے اور پہلی چیز جو امام نے اس میں کہی ہے وہ ہے شفاعت. اگر کوئی ہماری شفاعت کا انکار کرے کہ علی اور اولاد علی گناہگار کی بخشش نہیں کرائیں گے، وہ سب کچھ ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں. اور دوسری چیز ہے ہمارے جج کی جسمانی معراج. اس طرح نہیں جا رہا ہوں، اس کو سمجھانے میں کہیں 10 منٹ نہیں جاتے. اور تیسری چیز ہے عذاب قبر. 4 چیزیں ہیں جس میں یہ 3 چونکہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہیں. تو اب شفاعت کا جو انکار کرے وہ علی کا شیعہ نہیں. علی شاہ رسول خدا شافع روز محشر ہے. میں تو اپنے ہر خطبے میں شفیع المسلمین کہتا ہوں، مسلم یعنی گناہگار، ان کی شفاعت کرتے ہیں. مولا مشکل کشا ہے دنیا زندہ لوگوں کے بھی اور قبر والے لوگوں کے. معصومین حق کے شفاعت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کنسپٹ بن رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ خطیب منبر پہ بیان کر رہا ہوں، نام نہیں دوں گا. مثلا تو جو اصل بیماری ہے اس تک آپ کو پہنچانا ہے، شخصیت کی توہین تو مقصد نہیں. شفاعت تو بارہ ہم بھی کہتے ہیں، عقیدہ ہے مگر تو کہتے ہیں شفاعت کا مزہ نہیں آتا ہے جو آپ لوگ بتاتے ہیں. یہاں پہ پنجاب کے ایک مومن ہے تو بعد میں کریکشن کر کے پروناؤنسیشن انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا چس. کسی نے کہا یہ چس ہے، کسی نے کہا چس ہے. میں نے کہا پنجابی تو میں جانتا نہیں، نہ انگریزی جانتا ہوں نہ پنجابی. چس ہمارے اردو میں اس سے ملتا ہے جو لفظ ہے کسی چیز کا چسکا. تو وہ پنجابی لفظ استعمال کرتے کہتے شفاعت کا چس ہی نہیں آتا. اور پھر انہوں نے مثال دی، خالی جملہ نہیں کہا کہ میں جا رہا تھا گاڑی میں پولیس والے نے روکا، ٹریفک پولیس والے نے، جیسے عربی میں مرور کہتے ہیں. شرطا ہوتا ہے عام پولیس، مرور آپ کے یہاں بھی ٹریفک پولیس والے کا الگ نام. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ روکا اس کو انلیگل، کاغذات دکھاؤ، گاڑی کے کاغذات دکھائے، اس کے مینٹیننس اور جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی نہیں بیٹھا میں. اور پھر لائسنس دکھاؤ، لائسنس ساری چیزیں دکھاؤ. سمجھے کوئی چیز پکڑ میں آئی نہیں رہی. اس نے کہا جاؤ میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا چھوڑا کیا؟ میرے پاس ہر چیز پرفیکٹ اور کمپلیٹ ہے، یہ کیا چھوڑنا ہوگا؟ یہ کیا احسان تم نے کیا میرے اوپر؟ ہر چیز ہے میرے پاس. چھوڑنا تو یہ ہوتا کہ میرے پاس لائسنس نہیں ہوتا، میں شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہوتا مجھے کیسے وہ ہوتا ہے چھوڑ. ابھی مثال میں نے اگر ہم نماز پڑھ کے جا رہے ہیں قیامت میں تو علی کی شفاعت پھر کیا؟ پھر تو چسکا ہی نہیں آیا، چس نہیں آیا شفاعت کا. اگر عورت حجاب کر کے جا رہی ہے اور علی شفاعت کر رہے ہیں تو چس نہیں آیا. وہ جملے یہ کہہ رہے ہیں سارے گناہوں کی ایک لسٹ انہوں نے بتا دی. 15 منٹ تو اس لسٹ میں گزر جائیں گے، اس میں کون سا گناہ انہوں نے چھوڑا. حتیٰ زنا تک کے گناہ کا نام دیا کہ چس نہیں آیا. کہ اگر ایک آدمی نے ساری زندگی عفت اور طہارت کے ساتھ گزاری اور علی اس کو جنت ملے گا، اس کو تو جانا ہی جانا. یہ بھی غلط. کوئی عمل قبول نہیں ہے بغیر ولایت علی کے. لیکن وہ مثال اسی بنا کہ اگر میں ایک متقی پرہیزگار پرفیکٹ مومن ہوں تو شفاعت کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ شخص نہیں آنا. شفاعت تو یہ ہے کہ میں شراب پیوں اور علی کہے کہ جاؤ جنت. ہماری عورت بے پردہ جو ہے سڑکوں میں کودتی پھرے اور علی کہے کہ جاؤ. ہم دوسروں کا حق کھا کے بیٹھ جاؤ اور علی کہے جاؤ جنت. مثال دے رہے اور مجمع عام میں دے رہے. اور یہ جملہ بھی میں کہہ دوں کہ جو کہ پاکستان میں آبادی زیادہ ہے، اس مجمع سے کم از کم 10 گنا بڑا مجمع ان کو سن رہا. یہ تو نہیں سن رہے اور عوامی کر رہے تھے. تو یہ جو ایک تصور آ گیا ہے نا کہ علی کی شفاعت کریں گے، رسول بھی رحمت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ گناہ کرو.
اب آئیے میں اس کو اگلے اسٹیج پہ لے جاتا ہوں، میں جلدی سے بات کو سمجھ رہا ہوں. اگر جب بانی مجلس نے کہا کہ جتنے گھنٹے چاہے آپ کو پڑھنا ہے، میں نے کہا میں تو گھنٹے کیا ڈیٹ کے حساب سے پڑھ سکتا ہوں. میں نے 6 گھنٹے کی تقریریں بھی کی زبان. ڈیٹ کیسے ہو گئی؟ رات کے 10 بجے شروع ہوتی تھی، صبح 4 بجے ختم ہوتی تھی. 23 سفر کو شروع ہوتی تھی، 24 سفر کو ختم ہوتی تھی. خیر میں میری مرتضیٰ یاد کیے ماہ مبارک رمضان میں ہر شب جمعہ پوری رات. واپس آ جاؤ اصل موضوع کے اوپر. اپنی پڑھائی تو بہت ہو گئی، اب ذرا برائی بھی ہو جائے. تو پیغمبر اسلام جانور ہوں کہ پودے ہوں کہ بے جان چیزیں ہوں، پتھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ تسبیح پڑھنے لگتا. یہ رحمت. لیکن اب آئیے کتنے ہی واقعات ہمارے پاس ہیں، ایک آدھ نہیں ہے کہ ایسا کوئی گناہگار پیغمبر کے پاس آیا. واقعات ہیں آیا یا پیغمبر اس کے پاس گئے دیکھا واپس آ رکا ہی نہیں. اس کا چھوٹا بھائی کہتا رہا یا رسول اللہ میں آپ کو مسجد سے بلا کے لایا ہوں کہ میرے بھائی کا عذاب دیکھیے. جو آخری وقت کا عذاب ہوتا ہے سکرات موت، کہ گلا گھوٹ رہا ہے فرشتہ اور وہ مر بھی نہیں رہا. جو قرآن کی آیت ہے سورہ اعلیٰ کی، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ مر رہا ہے نہ زندہ ہو رہا ہے. ایک کیفیت، موت بھی نہیں آ رہی اور زندہ بھی نہیں. وہ جو گلا گھٹ رہا تھا اس کا، اور بھائی بیچان ہو کر تڑپ کے دوڑا اور پیغمبر اسلام تک باب رحمت کے ذریعے گیا. عمرے والے اور حج والوں کو یاد دلا دو باب رحمت کی خصوصیت یہی ہے. پیغمبر اس کے چلے بھی اس کے ساتھ، اس کی حالت دیکھی واپس ہم یا رسول اللہ ایک لمحے نہیں گئے. کہا یہ اللہ کی جگہ میں یہاں نہیں تھے. ایک واقعہ نمبر 2 سورہ نساء کی ایک آیت، وہ ایک کفن چور کا واقعہ ہے جو کفن چوری کرنے گیا تھا. جوان لڑکی کی میت تھی تو اس کے شیطان سوار ہوا، اس نے گناہ کر دیا. اب روتا ہوا پیغمبر کے پاس آیا. پورا واقعہ سورہ نساء میں، سورہ نساء. اب پیغمبر نے جیسے ہی اس کو دیکھا اور اس کی بات سنی، کہا واپس یہاں سے چلا جا، نکل جا یہاں سے. یہاں خیر نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب اتنی جلدی آئے کہ اس کے لپیٹ میں ہم سب لوگ آ جائیں. یہ نہیں کہا میں آ جاؤں، کہ جتنے لوگ بیٹھے. اس عورت کا واقعہ جو پیغمبر کے پاس آئی تھی کہ یا رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جادو حرام ہے. شہید دستگیر شیرازی کے کتاب میں میجر سن گناہ کبیرہ، اس میں گناہ نمبر 15 یا 16 ہے جادو. اس میں یہ روایت ہے کہ یا رسول اللہ آپ جادو حرام جادو حرام جادو حرام کہتے ہیں، بلکہ مولانا نے اس سے زیادہ کلام کا النجم کالکاہن والکاہن کالساحر والساحر کالکافر والکافر فی النار. نیت البلاغہ کہ ستاروں کے اوپر بھروسہ کرنے والا کاہن کی طرح، کاہن جو کہتے ہیں ہمارے پاس جن آتے خبریں دے، اور کاہن جو ہے جادوگر کی طرح. مولانا کا جملہ نیت البلاغہ میں خطبہ ہے پورا. اور جادوگر کافر کی طرح، کافر جہنم. جادوگر کافر کی طرح ہے، کافر جہنم میں، جادوگر اس کی طرح وہ جہنم. تو یا رسول اللہ میں نے بھی ایک جادوگر ہے. گناہ کبیرہ شہید دستگیر والیوم 2 میں جادو کا گناہ دیکھ لیجیے گا، جس میں دیکھ لیجیے گا. اسی طرح گناہ نمبر 1 گناہ نمبر 2 گناہ نمبر 3. میں نے جادو کرا ہے لیکن کسی بری دنیا سے نہیں کرا ہے. میرا شوہر میری جانب توجہ نہیں دیتا ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے حق ادا نہیں کرتا ہے. میں نے جادو کرایا تاکہ کم از کم وہ میرے حق ادا کرنے لگے، شریک بن جائے. نیگیٹو کوئی انٹینشن نہیں ہے، پازیٹو. ہمارے پاس بھی تعویذ کے لیے میں نے پہلے بھی اعلان کیا ہوا ہے کئی مجلسوں میں کہ میرا دروازے تو بند ہے لیکن جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. بیٹا بہت نافرمان ہے، کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ اس کے دل میں والدین کی محبت ہو جائے، اور امام نے دیے ہیں تعویذ. مثلا یہ نیت بری نہیں کہ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا اگر وہ حلال ہے تو بیوی اگر شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتی ہے، اس سے زیادہ حلال محبت کیا ہو. یا رسول اللہ اس لیے تعویذ میں نے کرایا، جادو کرایا، تعویذ جادو کرایا. پیغمبر نے کہا اٹھ جاؤ یہاں سے نکل جا. وہی جملہ استعمال کیا کہ اگر تو یہاں رہے بھی تو عذاب خدا جو آئے گا تو ہو سکتا ہے سب لوگ اس کے لپیٹ میں آ جائیں جو مسجد میں بیٹھے. کتنے واقعات 1 2 3 4 ایک سلسلہ ہے واقعات. یہ کون رسول جو کہیں سے جاتا ہے تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، جانور کے قریب سے جاتا ہے جانور کو رحمت ملتی ہے، پودے کے قریب سے جاتا ہے پودے کو رحمت ملتی ہے، سب کو رحمت ملتی ہے. جنوں کے شیطانی جن کے قریب سے گیا جو سزا بھگت رہا ہے تو اس کو بھی رحمت ملی. اور وہی پیغمبر جو رحمت ہے سر سے پیر تک مجسم رحمت اس کے قدموں کی برکت. وہ گناہگار نوجوان جس کا گلا گھٹ رہا ہے رحمت نہیں دی.
یہ عورت جس نے نیک نیت سے جادو کرایا اسے رحمت نہیں دی. کہ وہ گناہ گار جو میت کے ساتھ گناہ کبیرہ کر کے آیا شاید وہ سمجھ میں آ جائے کہ مسئلہ اس کا نہیں, مسئلہ پیغمبر کی رحمت تو آٹومیٹک ملتی, وہ آ گیا یہاں میں نہیں تھے. تو پتہ چلا کہ پیغمبر کے وہ سارے فضائل و معجزات اپنی جگہ برحق ہیں, لیکن ہر ایک جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہے یا کوئی نہ کوئی وضاحت. ابھی ماہ مبارک رمضان کے اندر آپ حضرات ایک دعا پڑھیں گے, دعائے افتتاح 30 دن پڑھی جاتی, بلکہ رمضان ختم ہو گیا اس کی ایک پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ آج رات کو ریڈیو سے دعا افتتاح نشر نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ چاند ہو خالی دعا افتتاح نہیں آتی ہے ریڈیو سے. ایران کے ریڈیو کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے, شاہ کے زمانے میں بھی ایران کے ریڈیو میں دعا افتتاح پورے رمضان آتی. اب اس زمانے میں تو کمیونیکیشن کے وسائل بہت کم تھے, نہ موبائل تھا, نہ واٹس ایپ تھا, ای میل تھا, کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. ٹیلی گرام کے ذریعے سے اطلاع آتی تھی کہ فلاں شہر میں چاند دیکھا گیا, لیکن ایک پہچان یہ تھی کہ آج اگر ریڈیو ایران سے دعا افتتاح نشر نہیں ہوئی اس کا مطلب چاند ثابت. اور شاہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ دعا افتتاح اتنی اہم ہے کہ پورا رمضان اس پہ ڈیپینڈ کر رہا. اور ایک جملہ کہتی ہے دعا افتتاح ہمیں امام زمانہ نے اپنے دوسرے نائب کے ذریعے سے دی. خود خیبر کا تحفہ ہے, خیبر میں امام نے یہ دیا ہے ان کو تحفہ. اب اس دعا افتتاح کا پہلے جملہ بتا رہا, اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مصدق للثواب بمنک. اللہ کی تعریف. اس کے بعد دو جملے اللہ, اس کے بعد کیا, وَأَيْقَنْتُ, میں یقین رکھتا ہوں. یقین آخری اسٹیج ہوتی, یقین کے آگے پھر مومن کے پاس کوئی اسٹیج نہیں. مزید وضاحت آپ کو چاہیے مرحوم علامہ رشید ترابی کی ٹی وی کی شام غریبہ کی آخری مجلس یقین سن لی, ماسٹر پیس ہے, ماسٹر پیس. 50 دفعہ سننے والے بھی کہتے ہیں کہ جب یہ دوبارہ سنتے کوئی نئی نئی چیز ملتی ہے, تازگی ملتی ہے. یقین دعا افتتاح میں لفظ یقین ہے. وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النِّكَالِ وَالنَّقْلِ. یہ اللہ کی تعریف آپ کر رہے ہیں. مجھے یقین, دعا کا ترجمہ, مجھے یقین ہے کہ جب رحمت کی جگہ ہے تو اس سے بڑا رحمت والا کوئی نہیں ہے, اور جو عذاب کی جگہ ہے تو اس سے زیادہ سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں. فرض کر دیا نا, دو جگہیں ہوتی, ایک رحمت کی جگہ, وہاں اللہ سے زیادہ رحیم کوئی نہیں. اگر آپ ماہ رمضان میں دعا نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیں, اور اگر پڑھتے یا سنتے ہیں تو اس کے اوپر یقین پر یقین پیدا کر دیں. اشد المعاقبین, اشد سب سے سخت, معاقب عقاب کرنے والا, سزا دینے والا. مولا کا 19 رمضان کا جملہ یاد کیجیے, جب ام کلثوم نے باپ کے سامنے دعوت کا انتظام کیا, کیا رکھا, نمک کا ٹکڑا اور دودھ کا پیالہ. بیٹی یہ دو نعمتیں کبھی میں نے جمع نہیں کی, ایک اٹھا. تو مولا نے کیا کہا, الدنیا اما فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب وفی شبہاتها کتاب. دنیا کو کتنی عجیب تھی, اگر تیرا حرام استعمال کرے تو عقاب و سزا ہے. مولا فرماتا مشکوک چیز استعمال کرے تو اللہ کی ڈانٹ ہے کہ شک والی چیز کو استعمال, اور حلال چیز استعمال کرے تو حساب کتاب دینا ہے. تو یہ اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ, جو عذاب کی جگہ ہے وہاں اس سے زیادہ سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں. یہ آپ دعا افتتاح کریں. تو اب یہ جو ایک مسئلہ ہے, رحمت 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 جو برحق ہے اللہ کی سب سے بڑی خصوصیتوں میں سے ایک ہے رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ میں اس کو چاہتے ہیں, مگر اس کے لیے کچھ شرائط بتائیں, کچھ دائرہ بتائیں. اب یہ جو ایک واقعہ میں نے پہلا والا پڑھا, یہ ہے سکرات الموت. اس دنیا سے تو جانے گے ہر انسان, اس کا پہلا مرحلہ آتا ہے فرشتہ آیا اور اس میں روح قبض کرنا شروع. اگر مجھے ہمت و طاقت ہوتی تو میں سلمان فارسی کا مشہور واقعہ سناتا کہ سلمان کو جس دن موت آئی, 3.5 سال کا بوڑھا سلمان. میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا, کیونکہ میں یہ کہتا کو درود بھیج دیتے کہ جی مولانا بہت وقت ہے, اس لیے میں نے کہا کہ ہمت و طاقت جو میں عام طور پر مجلسوں میں کہتا ہوں, اس میں دبا ٹیکنیکل طاقت ہو گئی کہ بھائی طاقت اور ہمت تو مولانا کی ان میں نہیں ہے, تو کیا ہوگا. تو خیر جب میں وقت کی بات کہتا ہوں کوئی نہ کوئی مومن بول دیتا ہے, باقی لوگ گھور کے دیکھتے ہیں یہ کس نے ویسے ہی اتنی خوش تقریر تھی, اور زیادہ مولانا کو چاند دے دیا. سلمان فارسی کا واقعہ, جس دن سلمان کی موت ہوئی
سلمان نے کہا تھا نا مجھے مدائن کے قبرستان میں لے جاؤ، کیونکہ پیغمبر مجھے خبر دے کے گئے کہ جس دن میری موت ہوگی اگر میں قبر کے مردوں کو سلام کروں گا کوئی جواب دے۔ مدائن، اب آج کل تو لوگ بہت جاتے ہیں زیارت پر، بیچ میں مدائن کا راستہ ذرا رسکی تھا، سب جاتے ہیں۔ سلمان فارسی جن کو غسل و کفن دینے مولا مدینے سے معجزے کے ذریعے سے مدائن ہے۔ سلمان بہت ہائی اسٹیٹس ہے، میں ان کے حالات میں جاؤں گا تو اثر موجود ہے، لیکن جب وہ گئے تھے قبرستان میں، ایک جملہ کہتا ہوں جس کو توہین آمیز نہ سمجھیے، کہ کچھ نام میری زبان میں آتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ 95% لوگوں نے یہ نام نہیں سنے ہوں گے، جبکہ یہ اتنے کلوز صحابی معصومین ہیں۔ اسبق ابن نباطہ، کربلا کا پہلا مقتل اسبق ابن نباطہ نے لکھا، علی کے صحابی ہیں اور کربلا تک زندہ تھے لیکن بہت بوڑھے۔ یہ ہمارے پاس پہلی فرسٹ کیا انفارمیشن رپورٹ کربلا کی اس صحابی کی جو اہل بیت سے اتنا کلوز ہے کہ مولا نے بھی اپنی آخری ملاقات جو کی تھی نا 21 رمضان، پھر اس کے بعد سے میں بیٹیوں کے اور بیٹوں کے کسی کو نہ رہے جو بس بخش، بہت عظیم صاحب۔ انہوں نے مولا سے پوچھا کہ مولا وہ دجال کسے کہتے ہیں، وہ کیسے آئے گا، تو پورا خطبہ دیا جس میں مولا نے دجال کے حالت کو، یہ میں نے اسبق کا تعارف کرایا، بہت مختصر۔ اسبق ملنے چلے گئے سلمان سے، تو سلمان مدینہ والے تڑپ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان تھے، سالوں سے، سال کو نہیں مہینوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، لوگوں نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا، کہا اسبق بہت اچھے وقت میں آئے، مجھے قبرستان نہیں ہے۔ مدائن کے قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہا، کونے کی قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلمان۔ سلمان کمر پکڑ کے بیٹھ گئے، 350 سال 350 ایئرز کی زندگی ختم ہو رہی۔ ایک مرتبہ اسبق ابن نباطہ نے کہا کہ سلمان یہ تم نے کیا کہا، پھر وہ جملے دوہرائے، رسول خدا بتا کے گئے تھے جس دن قبر کا جواب دے گا وہ وہی میری زندگی کا آخری دن ہے، مجھے وہاں تکلیف ہے۔ قبر میں ہاتھ رکھ کے کہا کہ قبر میں سونے والے میں اللہ کے رسول کا خاص صحابی سلمان اپنے حق کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں، جب ملک الموت تیرے پاس آیا تھا تیری کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا کہ سلمان مجھے مرے ہوئے 1000 سال ہوئے، لیکن لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی موت کا فرشتہ مجھے تکلیف پہنچا کے گیا ہے، وہ تکلیف کا ذائقہ میں اپنے بدن میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ سلمان ایک انسان کے سارے بدن کو لوہے اور آگ کی قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو وقت آخر مرنے والے کو ہوتی ہے، جب روح نکلتی ہے۔ روح ایک رگ سے نہیں نکلتی ہے، سر سے پیر تک تمام رگوں سے روح نکالی جاتی ہے۔ تو سلمان نے کہا لیکن جب تو وہاں چلا گیا، یہ اس مرحلے سے گزر گئے، کوئی ایسی چیز بھی پتہ چلی جو وہاں فائدہ پہنچاتی ہے اس کا عذاب میں؟ جی ہاں سر۔ اب یہ ہمارے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے ڈیلس کے ویدر کو نہیں جانتا، سردیوں میں اٹھ کے نماز پڑھنا، گرمیوں میں پورا روزہ رکھنا، کسی کو اس طرح سے چیریٹی اور صدقہ دینا یا خیرات کے ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہیں کا یہ 3 ایسے عمل ہیں جو وقت آخر اتنا فائدہ پہنچاتے ہیں جو 1000 سال اب تک عذاب کا مزہ اس کے گلے میں یا اس کے جسم، یہ سلمان کی لیے۔ تو یہ مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہے، اس میں رسول آئے تھے، اس نوجوان کے سارا نا بیٹا بھائی بلا کے لائے، یا رسول اللہ میرا بھائی نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے، اتنی تکلیف میں ہے کہ گھر والے کہہ رہے اس سے اچھا ہے کہ مر جائے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کینسر کی تکلیف دے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا موت ہوئی، وہ یعنی وہ دشمن نہیں ہے، محبت کرنے والے ہیں، تکلیف برداشت۔ پیغمبر نے کہا کہ اس نے اپنی ماں کی توہین کی ہے، اس لیے میں اس کے حق میں دعا نہیں کروں۔ بیٹا دعا کے لیے لایا تھا، لیکن میرا جملہ دعا نہیں، میرا جملہ پیغمبر آئے، قدموں کی برکت جو رسول کی ہے وہ کیوں رک گئی؟ تو کچھ ہے کہ جہاں اتنے بڑے گناہ کے جو پیغمبر کے قدموں کی برکت کو روک لیتے، توہین رسالت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، گناہوں کی شدت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اب یہ تو پہلا مرحلہ کہ انسان قبر میں، اور مولا کا مشہور خطبہ ان ما بعد الموت اشد من الموت، موت اتنی سخت چیز ہے، اس کے بعد تو اس سے بھی سخت مرحلہ، یہ سخت مرحلہ جب اتنا ہے کہ 1000 سال کا عذاب، تو اس کے بعد تو مرحلہ بہت مشہور مولا کا خطبہ۔ یہ ہے رات کی مجلس، میں ابھی اس بار آپ کو وارننگ دے رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں آپ جو ہیں وہ کہیں پھنس گئے۔ اب یہ صرف پہلا مرحلہ ہے قبر، اور یہاں پہ ہمارے پاس مجھے روایت آتی ہے کہ جو 3 چیزوں کو نہیں مانے گا وہ ہمارا 4 کو اس میں تیسری چیز ہے
عذاب قبر کو نہ مانے وہ ہمارا شیعہ ہے. اب یہ تو 3 معصومین نے کہا شیعہ کی پہچان. لیکن اور کئی حدیثوں میں جملہ کہ دیکھو قیامت کے دن سے اتنا نہیں ڈرتے. قرآن نے قیامت کی سے ڈراتے ہیں. سورہ حج کی پہلی آیت پڑھ لی. سورہ حج پہلی آیت پہلی. کوئی ایسا ریفرنس نہیں دینا جو آپ بھول جائیں کہ آیت نمبر 37 کیا تھی بھول جائیں. پہلی قیامت وہ ہے کہ پریگننٹ عورتوں کے حمل ظاہر ہوئے اس کی شدت کی ہوئی. اور لوگوں کو دیکھو گے تو خوف سے آنکھیں ایسی پھٹی ہوں گی تمہیں لگا یہ نشے کے عالم میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ یہ آیت ہے یہ نشے میں نہیں ہے. یہ اس دن کا خوف. ابھی قیامت کوئی عذاب شروع نہیں ہوا خالی قیامت. لیکن مولا نے کہا اور مولا نہیں 7 اماموں کی حدیث ہے قیامت کے بارے میں اتنا نہ ڈرنا. زیادہ ڈرنا اپنی قبر کے بارے میں اس لیے کہ خاص شیعوں کے لیے عذاب قبر اللہ نے رکھا. کافروں کے لیے عذاب قبر نہیں ہے. بہت کم کافروں کوئی یزید جیسا ہو تو الگ بات. اب اس کی وجہ بھی ہے کہ ایک جملے میں بتا دوں تاکہ آپ کنفیوز ہو. کتنا ہی گناہگار کافر کیوں نہ یزید کو چھوڑ یزید کوئی نہ کوئی تو نیکی کی ہو. بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نان مسلم خاص طور پہ چیریٹی وغیرہ میں زیادہ آگے ہوتے تو اس کا تو اللہ کو ان کو ریوارڈ دینا ہے. وہ یہ دیکھتا کہ جو عذاب قبر جو مومن پر آ رہا ہے پڑوس میں ہے. ویسے تو مسلمان کے قبرستان میں کافر کو دفن کرنا حرام ہے. کافر کے قبرستان میں مسلمان. لیکن پڑوس سے میری مراد ہے 2 قبرستان برابر. وہ مومن وہاں پہ عذاب میں چل رہا ہے آگ میں سانپ میں بچھوؤں میں اور یہ کافر ٹھاٹ سے آرام سے ایسے سو رہا ہے جیسے اپنے بیڈ روم میں اے سی کھول کے سو رہا. اب کچھ تو نہیں کیا. ایسا کافر کون ہوگا کہ اس کے بعد ایک بھی نہیں کیا. وہ ایک آدھ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے لیے تو پھر عذاب قبر بڑھتے ہی شروع ہو. جو نیکیاں کیا اس کا تو کوئی اللہ اس کو بدلہ دے گا نا. کافر کی نیکیوں کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. جنت نہیں ملے گی لیکن بدلہ ملے گا. کوئی نہیں بدلہ. سورہ یاسین میں جو آپ جملہ کہتے ہیں وہ یہی ہے من بعثنا من مرقدنا. قیامت آئے گی تو قبر میں سونے والے کہیں کہ مرقد کسے کہتے ہیں. ہمارے آج کل قبر کو کہتے ہیں عربی میں مرقد ہے بیڈ روم. وہ مردے کہیں گے ارے کس نے ہم کو جگا دیا بیڈ روم سے. تو قبر بیڈ روم کیوں بنی؟ کیونکہ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ نا کوئی نیکی ضرورت نہیں. اور میرے اعتبار سے کافر خاصی نیکیاں کرتے ہوئے اور اللہ کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھتا. ان کو کیا ملے گی اس کی جزا کہ جب مومن عذاب قبر میں پھنسا ہوا ہے وہ راحت ہوا ہے تاکہ قیامت کے دن جب آئے تو اب کافر کا نیکیوں کا ڈپارٹمنٹ کلیئر ہو جائے. تم نے نیکیاں کی جزا مل گئی ختم ہوا اب سزا. اور مومن کو عذاب قبر اس لیے زیادہ ملے گا کہ اس نے گناہ کیے اس کی سزا تو اس کو مل نہیں ملنا. لیکن اب اللہ چاہتا ہے قیامت میں نہ ملے. کیوں؟ قیامت میں ذلت و رسوائی ہے سب کے سامنے. اگر سزا دینا جیسے اپنے بیٹے کو اگر ہمیں سزا دینا بھی ہے میں یہاں کی بات نہیں کروں کوشش کر رہے لوگوں کے سامنے نہ ہو گھر کے اندر اس کو سمجھا. مومن سے اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اتنا غلطی ایسی کی ہے کہ سزا ضروری ہے لیکن قیامت میں جو سزا جب اولین سے آخری تک سب دیکھ رہے تو کتنا مذاق اڑائے. بھائی ہم تو کافر ہیں ہم کو سزا مل رہی ہے تم تو مومن تھے نا علی والے دیکھو تمہیں بھی سزا مل گئی. بعض اوقات سزا اتنی تکلیف نہیں دیتی جیسے دشمنوں کی ٹوٹیں تکلیف دیتی. خدا یہ نہیں چاہتا. مومن کو ذلیل اور رسوا نہیں کرنا چاہتا دوسروں کے ساتھ. پھر عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے اس نے غلطی ایسی کرتی ہے کہ اس کی یہ سزا ضروری. تو تنہائی عذاب قبر کیا ہے؟ تم اور تمہاری قبر ہے اور کوئی. اور اس کے بعد قیامت کے بعد کے مرحلے میں بھی آتا ہے. مومن کو جہنم کی بعض اوقات ملتی ہے لیکن مومن کی جہنم اللہ نے الگ بنائی. وہاں یزید وزید نہیں ہوں گے کہ پلٹ کے کہیں کہ میں تو یزید ہوں چل رہا ہوں تم تو حسینی ہو تم کیوں آ گئے یہاں پہ. اور یہ مومن کی الگ ایک جہنم ہے اور ایک الگ جنت بھی اللہ نے بنائی. حضرت آدم اصلی جنت میں نہیں تھے وہاں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. اللہ نے الگ سے جنت بنائی تھی. جنت جیسی تھی لیکن وہ ٹیمپریری. جہنم جیسی ایک جگہ ہے لیکن وہ ٹیمپریری. مومنوں کو ڈالا جائے گا. مومن تو ہمیشہ نہیں رہ سکتے جہنم میں ناممکن ہے. جتنا گناہ کیا اتنی سزا برداشت کرو جنت میں آؤ آخر میں وہ خالی ہو جائے گی اور فنش توڑ پھوڑ دے گا اندر. جیسے وہ والی جنت جس میں آدم ہاں وہ اصلی جنت جس پہ حضرت ادریس گئے وہ اصلی جنت.
حضرت ادریس وہ 4 نبیوں میں سے ایک ہیں جو امام زمانہ کے ساتھ واپس آئے ہیں. بہت لمبی بات ہو گئی, یہ تو کہیں مومن سینٹر کی وجہ سے واقعا جانے ٹکرا نہ جائے تو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس روایتیں ہیں, حدیثیں ہیں, واقعات ہیں. دیکھیے عام طور پر جب قبر کے واقعات پڑھے جاتے ہیں نا, کسی بڑے عالم, کسی بڑے مجتہد, ان کا خواب یا کوئی بہت مشہور آدمی کا, میں نے احتیاط کیا جو پڑھا ہے معصومین کی حدیثوں سے, کیونکہ وہاں حدیثوں میں کون سے کمی ہے واقعات کی کہ میں کسی غیر معصوم کا واقعہ بیان کر کے ان لوگوں کو موقع دوں. تو کہتے ہیں یہ سب غیر معصوم میں کوئی بھروسہ نہیں ہے. سعد ابن معاذ جیسا عظیم صاحب, کہا کہ بات پہنچی تھی بھر کے قبر میں, پیغمبر اسلام کے قدموں کی برکت بھی دیکھیے اور ساتھ میں اگلا ہے سعد ابن معاذ. جہالت کی انتہا ہے ہماری قوم کی کہ جب سعد ابن معاذ کا یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے تو میں پہلے بہت پڑھتا تھا, اب نہیں پڑھتا. یہ واقعے کی وجہ سے عورتیں جو ہے نا بہت اکڑ جاتی ہیں, بہت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں. یہ خالی مردانی مجلس نہ ہوتے نہیں ہے نا, یہ واقعہ بہت اہم واقعہ ہے. خواتین کو تو بہت بڑا یہ ہتھیار مل گیا ہے اپنے شوہروں کے خلاف جہاد کرنے, اس لیے میں پڑھنا ہی میں نے بند کر دیا. میں نے دیکھا گھر ٹوٹ رہے اس واقعے کی وجہ. ابھی بھی 2 دن جو میں نے کو ذرا عورتوں کا رتبہ بتایا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کا آفٹر افیکٹ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد آپ سمجھتے رہے اپنے گھر کو. تو تھوڑا سا آج بیلنس کروں گا آج کی مجلس میں. لیکن سعد ابن معاذ کا واقعہ تو ایسا واقعہ, اس کا ریزن وہ عورتوں کو موقع ملتا ہے تو ریزن نہیں پتا. سعد ابن معاذ واقعہ پڑھتے تھے ہم لوگ, ابھی بھی پڑھتے ہیں آخری جملے کے بعد. جو لوگوں کا نظریہ ہے کہ جی شیعہ پہ تو عذاب آ ہی نہیں سکتا, عام آدمیوں کی بات نہیں کر رہا, ممبر سے میں نے یہ جملہ بھی سنا اور یہ کراچی میں سنا اور بہت مشہور خطیب سے سنا. میں نے اور انہوں نے مجلسیں ایک ساتھ پڑھنا شروع, لوگوں کو نیگیٹو پازیٹو ڈل رہا تھا. پھر اللہ نے ہم کو جلدی بلا لیا اور دنیا سے چلے گئے. لیکن جملہ سنا, ساری نماز کے واقعے سارے قسم نے پڑھا. وہ ہوں گے کوئی منافق, وہ ہوں گے کوئی دشمن اہل بیت, اس لیے اللہ میں نے کہا کوئی اور جواب دے دے کہ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہے کہ مولا نے کہا اگر سعد زندہ ہوتا جب یہ شہزادی پہ ظلم ہو رہے تھے, مجال کی کسی کے کہ ہمارا حق چھین لے. سعد ہمارا چاہنے والا بھی تھا اور اتنا طاقتور آدمی تھا مدینے میں کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ والدین پہ ظلم. یا سعد انت شہن فی حلوق الکافرین, اے سعد تم کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی کے مانند ہو کہ جب تک تم ان کو چین نہیں آ. اے سعد تمہاری شفاعت سے اللہ اتنے گناہگاروں کو جنت میں لے جائے گا جتنا قبیلہ بنی کلاب کے جانوروں کے جسم پر بالوں کی تعداد. یہ سارا قصیدہ پڑھا جاتا ہے. یہ وہی ہے جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے تھے, پیغمبر کو نماز ریپیٹ کرنا پڑی. عظیم سلیم صاحب جو اور انتہائی وفادار ہے مولا متقیان. جنگ خندق میں صرف ایک مسلمان شہید ہوا, صرف ایک صاحب. احد میں بہت شہادتیں ہوئی, بدر میں بھی 14-15 شہادتیں ہوئی جن کے نام اس پلر میں لکھے ہیں جو آج بھی غزوہ بدر کے میدان میں. خندق میں صرف ایک شہادت, صاحب اتنا عظیم صاحب, اور دنیا سے جاتے جاتے بھی ایسا رسول کے دل کو خوش کر کے گئے. میں حالات نہیں بتا رہا ہوں, اتنا بتا دیا کچھ بھی میں نے نہیں بتایا. لیکن حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی گئی تھی, اس میں سعد ابن معاذ نے اہل بیت کا کتنا ساتھ دیا. پورا واقعہ ہے سورہ نور میں, واقعہ تو نہیں اشارہ. بہت عظیم صاحب تھی. پیغمبر دفن اپنے ہاتھ سے کرتے, دفن کر کے جنت البقیع سے باہر نکلے, چہرے پہ غم کے آثار, آنکھوں میں آنسو. یا رسول اللہ, ہاں بہت بڑا آپ کا دوست دنیا سے گیا, آپ غم کر رہے ہیں, اب اس کے لیے نہیں کرو. ادھر میں قبرستان سے باہر نکلا, ادھر قبر کی دیواریں تیزی سے آگے بڑھی اور اپنے درمیان سعد کو اس طرح دبایا کہ سعد کی پسلیوں میں داخل ہو گئی. وہ جو ہوتا ہے نا ٹیلیسکوپک جو چیز ہوتی ہے کہ مثلا وہ آپ کا امبریلا ہے تو اس کے اندر آپ نے اس کو چھوٹا کر لیا, سعد کی پسلیوں میں داخل ہو گئی. انہوں نے درد کی تکلیف سے مجھے آواز دی, ان کی آواز سن کے میری آنکھوں میں آنسو. اتنا عظیم صاحب جو اتنے گناہگاروں کی خود بخشش کرائے گا لیکن ایک ایسی غلطی کر رہا ہے. کیا ہے سعد ابن معاذ کا واقعہ بہت اہم واقعہ ہے. رسول کا صحابی, مولا کا ایسا چاہنے والا کہ مولا کا اس کے ہوتے ہوئے مجال کی کسی کی کہ آپ کا خلاف اچھی کر. تو یہ سارے واقعات جو ہیں وہ کس لیے,
سیدھی کی طرح ہم اور آپ کی سوچیں کہ یہ پردہ ہے اور اس میں مزید کوئی بات ہے ابھی سے رات کو میں بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اب آلریڈی مجلس کے اندر کچھ چیزیں ایسی انکمپلیٹ رہیں گی 2 دن کی کہ اس کے بیان میں وقت گزر جائے گا لگتا کہ کسی کی دعا پوری ہو جائے کوئی الگ بات ہے کہ میں اس موضوع پہ نہ سکوں. لیکن یہ تو صرف میں نے 2 مرحلے بتائے وہ بھی بہت ہلکے کر کے بتائے اور صرف پیغمبر کے واقعات پڑھے حدیثیں علماء مجتہدین مراجع کتبین میں لیتے گئے بہت ہی مختصر ایک جملہ کہہ کے مسائل پڑھا. اور جملہ یہ ہے کہ ہمارے عذاب کا جو کنسپٹ ہے نا یہی عذاب کو ہم لوگ پنشمنٹ سمجھتے ہیں. عذاب پنشمنٹ نہیں, عذاب کلیننگ کا ایک پروسیس. آدمی نے ایسے گناہ کیے کہ وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے, اس کی روح نجس ہو. تو اب جب کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے نا, یعنی آپ نجس کا جب اسلام کا اس کو ہٹا دیں کوئی بہت ڈرٹی چیز, تو اب جتنا زیادہ مثلا وہ اسٹیننگ ہے یا اس کے اوپر وہ دھبے لگے ہیں یا وہ گندی ہو گئی اتنے پھر اسٹرانگ کلین کرنے کی چیز استعمال کریں. بہت معمولی سے اگر کوئی ہے تو آپ نے خالی وہ ڈسٹر لیا یا ایک مثلا ایک کپڑا لیا اور اس کو صاف کر دیا, صاف ہو جائے. بہت ہی زبردست گریز کے دھبے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے, یہ مجھے بھی نہیں پتا, یہ تو میرے گھر کی عورتوں کو پتا ہوگا, یہ ان کا ڈپارٹمنٹ کم از کم ہمارے گھر میں تو ہے. اب آپ کے یہاں تو آپ کا ہی ڈپارٹمنٹ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ داغ دھبا سخت ہوتا ہے اتنا پھر اس میں مرحلہ آتا ہے. اب ہم نے چھوٹا سا گناہ کیا ہے تو معمولی سا عذاب آیا ختم. یا رسول اللہ, یا رسول کے چھٹے نام کے یہ جو فکار قبر ساتھ پر آئے کیا ہر ایک پر آتا ہے؟ کہا ہر ایک پر آتا ہے, ہر ایک پر, ہر ایک شہداء پر بھی شہداء سوائے ان لوگوں کی جو کربلا میں تھے بالکل ایک الگ پر ہر ایک. بعض روایتوں میں واجب سلام تو سمجھ میں بھی آتا ہے, کربلا میں نہیں آتا. آپ سمجھ میں کیونکہ عذاب کے لیے زمین کو ہلایا جائے گا, کہا جائے گا کربلا میں پہلے اتنے زخمی ہیں کہ ذرا سا بھی زمین کو نہ ہلے. سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن اب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے ہر ایک پر آتا ہے. یا رسول اللہ ہر ایک پر آتا ہے, لیکن کم سے کم اتنا آتا کہ جیسا تم سڑک پہ جا رہے ہو کہ تمہارے پیچھے تیزی سے گزرے, تمہیں ہلکا سا جھٹکا لگے, ہو گیا, یہ ہو گیا بیچارہ جو بہت ہی چھوٹے ایسے گناہ کر کے گئے. اب ایک ایسا گناہ کا لیول ہے تو بیچارہ قبر ساتھ نماز گھنٹے میں ہٹے گی. تو یہ کلیننگ کا پروسیس. ایک آدمی نے شراب پی, جنت میں کیسے جائے گی شراب؟ اس کا جسم بھی اس سے بنا, اس کی روح بھی اس سے بنی. یہ پروسیس ہے کلیننگ کا. بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو ہے نا بعض گناہگاروں کو عذاب نہیں دینا چاہتا, انہوں نے خود اپنے آپ کو اتنا گندا کر لیا کہ ان کو عذاب دینا پڑے گا تاکہ جنت میں جانے کے قابل. تو آپ کے بات ختم میں بہت لمبی بات. لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کی, اچھا اس زمانے کے لوگ بھی بہت ہوشیار تھے. یہ نہ سمجھیے خالی آپ کا IQ لیول یہ معلومات بہت زیادہ. یا رسول اللہ یا فرزند رسول, تو اگر کسی کو شیر نے کھا لیا تو اس کی تو میت ہی نہیں ملی, عذاب میں قبر کا شیر کے بیٹے میں. اگر کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو اس کی تو قبر ہی نہیں ہے, کب پانی اس کو عذاب دے. آج ہمیں پتا ہے پانی کا پریشر زمین کے پریشر سے زیادہ ہو. لیکن حدیث یا رسول اللہ وہ فرزند رسول زید کا نام نہیں لیا, لیکن زید کو شہادت کے بعد 1 سال تک بازار کے اندر ہینگ کر کے رکھا گیا ان کو جیسے. تو ایسا کہ لوگوں کو سزا دی جاتی ہے, ان کو فشار قبر کیسے ہوگا؟ کہ ان کو ہوا فشار قبر. ایئر پریشر کتنا ہوتا ہے پلین میں بیٹھے تو اندازہ ہوتا. آج کل تو 2-4 ایسے واقعات ہوئے آپ کے ملک میں, پتہ نہیں کیا آپ کے یہاں کا مینٹیننس کا سسٹم ہے, پلین کی کھڑکی اڑ جاتی ہے, پلین کی کھڑکی ٹوٹ جاتی ہے. وہ جب فشار آتا ہے آدمی اچھل کے باہر جا رہا ہے, وہ بیوی اس کی ٹانگ نہ پکڑ لیتی اور 2 اور آدمی مدد نہ کرتے تو وہ ختم ہو جاتا. یعنی پچھلے مہینے کا واقعہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہوا بھی فشار دیتی ہے, پانی بھی فشار دیتا ہے, جانور کا میدا بھی فشار دیتا ہے. آج ہمیں پتا ہر چیز کا ایک پریشر. تو اب یہ میں نے کہا کہ اس زمانے کے لوگ ایسے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ سن لیا تو اب اس کا جواب انہوں نے سب سوال کیا. لیکن بس شہداء راہ خدا ایسے کہ میں نے کربلا کی مثال کہ جہاں پہ وہ ہیں وہ زمین کو بھی روک دیا جاتا. اگر وہ اتنے زخمی, ہر شہید تو اتنا زخمی نہیں ہوتا, لیکن جو اتنا زخمی ہے جو کربلا کے شہید, ہو سکتا ہے کربلا کے جو باقی شہید ہو وہ بھی اتنے زخمی نہ, لیکن قاسم تو بدن تک اس نے ٹکڑے ہوا.
لیکن عباس کا جسم تو ایسا تھا کہ حسیر چٹائی پہ اٹھانا تھا. اور مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ یہ لفظ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، توحید. ان سب سے زیادہ زخمی کون تھا؟ میرا مظلوم آقا حسین. اتنا زخمی کیا. لیکن پھر میں جملہ میں جاتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ دیکھیں باقی شہدائے کربلا کے لیے وہ پتھر وغیرہ استعمال نہیں ہوئے تھے، آقا حسین کے لیے تو ایسے ایسے ہتھیار مل رہے تھے. لیکن سب سے زیادہ زخمی حسین، لیکن خالی حسین نہیں. میرا ایک اندازہ ہے، یہ اندازے کی بات ہے کہ حسین سب سے زیادہ زخمی ہے یا حسین کی وہ 3 سال کی بچی جو زندان شام میں رسا. ابھی جو میں مرثیہ سن رہا تھا دوسرا والا، تو غسالہ کی بات آ گئی. دیکھیں غسال یا غسالہ جو ہے نا، ان کی تو ساری زندگی میتوں کو غسل دیتے ہوئے گزرتی ہے، وہ ایک سے ایک میتیں دیکھتے ہیں. لیکن اگر غسالہ چیخیں مارتے بھی باہر آ جائے کہ بیویوں تم نے اس بچی پہ کتنا ظلم کیا کہ سر سے بیٹھ کر کے زخمی، تو آپ اندازہ کر سکتے وہ بچی کتنی زخمی ہو. اور سکینہ کی شہادت بھی کس طرح سے ہو. جلدی جلدی بات کر رہا ہوں کہ روایتوں میں لکھا ہوا، یہ مقاتل میں لکھا ہوا. سکینہ کا زندان شام میں ایک ہی کام تھا، فجر کی نماز سے لے کے آدھی رات تک جو ماتم کرتی تھی. پورا دن آدھی رات تک ماتم ہے، رو رہی ہے، باپ کو یاد کر رہی ہے. اور جب تک سکینہ روتی ہے تو ساری بیویاں سکینہ کو گھیرے میں لے کے روتی. آدھی رات کے بعد پھر سکینہ چند گھنٹے آرام کے لیے لیٹتی. کہاں؟ کوئی بستر ہے، کوئی چادر ہے؟ ارے وہی ننگی زمین ہے، اوپر چھت بھی نہیں. اور جب سکینہ لیٹ جاتی ہے، سکینہ کی آنکھ لگتی ہے تو بیویاں ایک ایک کر کے وہ بیویاں بھی سوتی. لیکن جب تک سکینہ جاگ رہی ہے سب جاگ نہیں، کوئی اور بھی جاگ. قید خانے کے بالکل برابر یزید کا محل ہے. سکینہ ایسا روتی ہے کہ رونے کی آواز یزید کے محل سے ٹکراتی. اس ظالم کو بھی نیند نہیں آتی. جب آدھی رات کو سکینہ سوتی ہے تو یزید بھی پھر سوتا. لیکن آج ایک عجیب رات ہے، آدھی رات کو سکینہ سو تو گئی، ابھی سو ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ ایک مرتبہ سکینہ دوبارہ جگ گئی اور بیٹھ کے ماتم شروع کر دیا، بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو. اب زینب کی تو ساری جان سکینہ پہ اٹکی رہتی تھی. ادھر سکینہ نے یہ کہا، زینب بھی اٹھ گئی، سر پہ ہاتھ رکھا، سکینہ بیٹی تجھے پتا ہے کہ تیرا بابا کربلا میں رہ گیا. کہا پھوپھی اماں میں اس کی بات نہیں کر رہی، ابھی میں سوئی تھی تو خواب میں نے دیکھا میرا بابا ہے، اور اکیلا نہیں آیا تھا، اپنے ساتھ میری دادی کو لے کے آیا تھا. اور کہا کہ سکینہ پہلے تو دادی کو سلام کر. میں نے سلام کیا، فریاد کی بابا آپ کے بعد بڑی مصیبتیں برداشت کی. تو بابا نے کہا بس یہ تیری آخری رات ہے، تیری دادی تجھے لینے آئی ہے، چلنے کی تیاری. ابھی میرا بابا تھا میرے سامنے، کہاں چلا گیا. اب سکینہ تو باپ کو یاد کر رہی ہے کہ دوبارہ خواب میں آیا. زینب سمجھ گئی کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. کیا آپ نہیں سمجھے؟ بس زینب نے بے اختیار آواز دی، ہے کلثوم، ہے فروا، ہے لیلا، ہے کبرا، جلدی سے بیدار ہو جاؤ، سن تو صحیح میری بچی کیا کہہ رہی ہے. تو ساری بیویاں سمجھ گئی کہ آج سکینہ کی زندگی کی آخری رات. اب جو گھیرے میں لے کے ماتم کیا تو یہ عام ماتم سے زیادہ ہو گیا. ادھر یزید اپنے بستر پہ سویا ہی تھا کہ آنکھ کھل گئی، اور ایک مرتبہ غصے کی حالت میں کہا کہ یہ بچی مجھے آج رات بھی نہیں سونے دے. اے کنیزوں اور غلاموں، جا کے بچی کو خاموش کرو. سب نے ہاتھ جوڑے. آقا جو حکم دے عمل کریں گے، یہ کام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیسے خاموش کریں؟ اگر اسے کوڑے مارے وہ تو اور روتی ہے، چچا عباس ذرا آ کے مجھے دے. اگر رخسار پہ تماچے لگائے اس کا تو ماتم پڑ جاتا ہے، بابا ذرا دیکھ کے سکینہ پہ کیا مطلب کیسے رو. ایک کنیز صاحب اولاد تھی، اس نے کہا یزید یہ بچی بار بار آج بابا کا نام عجیب طریقے سے لے رہی ہے، اس کے باپ کا کٹا سر تیرے خزانے میں ہے نا، یہ بھجوا دے. شاید اسے دیکھ کر بچی کو سکون آ جائے، تشفی ہو جائے، تسلی ہو جائے. خدا سکینہ کو گھیرے میں لے کے بیویاں بیٹھی ہوئی کہ ایک مرتبہ سکینہ کھڑی ہو اور قید خانے کے دروازے کی جانب جانے لگی. زینب نے گھبرا کے کہا بیٹی کہاں جا رہی؟ کہا پھوپھی اماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا بابا آ رہا. اور یہ کہنا تھا کہ قید خانے کا دروازہ کھلا
کنیزیں ایک تشت لے کے آئی جس پہ کپڑا پڑا ہے، زینب کے سامنے یہ تشت رکھا۔ زینب حیران ہوئی، آدھی رات یہ کیا تشت ہے؟ کنیزوں نے کہا کہ حاکم نے یہ آپ کے لیے بھجوایا۔ زینب نے جو خان کپڑا ہٹایا تو سب کی آنکھوں کے سامنے میرے مظلوم آقا حسین کا کٹا سر نظر آیا۔ سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ جیسے ہی یہ کٹا سر نظر آیا ساری بیویاں احترام میں کھڑی ہو گئی، کٹے سر کا رخ کیا، پہلے تو زیارت پڑھی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ زینب نے کٹا سر حسین سکینہ کی گود میں لی، سکینہ جھکی، ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے۔ علماء نے لکھا کہ آج تاریخ الٹی ہو گئی، پہلے حسین جھک کے بیٹی کا بوسہ لیتے تھے، آج بیٹی جھک کے باپ کا بوسہ لے رہی ہے۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر کتنی مصیبتیں پڑی ہیں، ذرا میرے رخسار کو دیکھ، تماچے کھا کھا کے نیلے ہو گئے، مگر ایک دم سکینہ چونکی۔ کہا بابا میں تو اپنے مظالم بتا رہی، تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا ہے۔ یزید کی چھڑی نے جو تیرے ہونٹوں کو زخمی کیا وہ زخم اب تک ہے، بابا تیرا تو گلا کٹا ہوا ہے، کٹے کی رگیں نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک مرتبہ روتے روتے سکینہ کی آواز ختم ہو گئی، بند ہو گئی۔ زینب نے گھبرا کے کہا سجاد بیٹا ذرا دیکھ میری بچی کی کیا حالت ہے۔ میرا مظلوم آقا آگے بڑھا، خدا کسی جوان بھائی کو چھوٹی بہن کی یہ حالت ہے۔ بس ایک بار سکینہ کا ہاتھ تھاما اور کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، میری بہن مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سکینہ کی شہادت کے مسائل کا واسطہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی التماس ہے مرحوم۔ وہ تمام مرحوم دنیا سے عزاداری کرتے ہوئے گئے، حاضرین مجلس کے تمام مرحوم، برادر محترم مظہر عباس صاحب، ان کی اہلیہ مہناز عباس، برادر محترم صادق مخرج صاحب، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، خصوصاً ان میں سے جن جن کے والدین دنیا سے رخصت کر گئے، ایک مرتبہ فاتحہ 3 مرتبہ خود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔